ایک شخص کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بازار میں کھڑا آواز لگا رہا تھا، جو شخص میرا قصہ جان لے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کسی نے اس سے پوچھا، بھائی تمہاری کیا کہانی ہے؟ پوچھنے پر اس نے جو واقعہ سنایا وہ کچھ اس طرح تھا۔ میرا تعلق حکومتی کارندوں میں سے تھا۔ میں پولیس کا ایک عہدے دار تھا۔ میں نے ایک روز ایک مچھوارے کو دیکھا جو بڑی سی مچھلی شکار کر کے لے جا رہا تھا۔ مجھے وہ مچھلی بڑی اچھی لگی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، ارے میاں یہ مچھلی مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا، جناب مجھے مچھلی دینے میں کوئی اعتراض نہیں، مگر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے بچے منتظر ہیں کہ میں ان کے کھانے کے لیے کچھ ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ مچھلی میں نے بڑی محنت سے پکڑی ہے۔ میں نے جواب میں اسے مارنا شروع کر دیا اور مچھلی اس کے برتن سے جبرن نکال لی۔ میں مچھلی کو ہاتھ میں پکڑے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ مچھلی اچانک تڑپی اور میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اسی کشمکش میں اچانک اس نے میرے انگوٹھے پر کاٹ لیا۔ مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ گھر پہنچا تو درد میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ صبح کسی طبیب کو دکھاؤں گا۔ درد کی شدت کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح سویرے میں طبیب کے یہاں گیا اور اسے اپنا زخم دکھایا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ زہر سے بھرا ہوا زخم ہے۔ اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو تو فوراً اس انگوٹھے کو کاٹنا ہوگا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی تاخیر کی تو پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ میں نے فوراً کہا، اگر ایسی بات ہے تو اسے کاٹ دو۔ طبیب نے میرا انگوٹھا کاٹ دیا۔ میں گھر آیا تو ہاتھ میں شدید درد تھا۔ چین و سکون سب ختم ہو چکا تھا۔ اگلی رات پھر بے چینی اور شدید درد میں گزری۔ صبح سویرے میں پھر طبیب کے پاس آیا تو اس نے ہاتھ کاٹنے کا مشورہ دیا۔ اب میرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب درد ختم ہو جائے گا، مگر اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مچھلی کا زہر مسلسل جسم میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ میں نے چیخ و پکار شروع کر دی اور مدد کے لیے لوگوں کو پکارنے لگا۔ طبیب نے پھر دیکھا تو کہنے لگا، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تمہارا پورا بازو کاٹ دیا جائے، ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ محلے کے لوگوں میں بھی میری بات کا چرچا ہو گیا۔ ان میں سے ایک بھلا مانس میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تمہارے درد کا سبب کیا ہے؟ میں نے اسے مچھلی کا پورا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، اللہ کے بندے، جب تمہیں اس نے کاٹا تھا تو اسی وقت مچھوارے کے پاس چلے جاتے، اسے معافی مانگ لیتے۔ اب تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ کٹ رہا ہے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اس مچھوارے کو تلاش کرو اور اس کو کسی طرح سے راضی کر لو۔ محلے دار کی بات میرے دل میں جا کر لگ گئی۔ میں نے اسی وقت اس مچھوارے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ہمارے شہر سے کہیں اور جا چکا تھا۔ میں نے اس کو ایک دوسرے شہر میں تلاش کر لیا۔ جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو اس کے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ مچھوارا بولا، بھائی تم بھلا کون ہو؟ میں نے کہا، میں وہی ہوں جس نے تم پر ظلم اور زیادتی کی اور تمہاری مچھلی چھینی تھی۔ میں نے اسے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھایا۔ مچھوارے نے جب میرا ہاتھ دیکھا تو وہ بھی رو پڑا۔ پھر کہنے لگا، میرے بھائی، میں نے تمہیں اس مصیبت میں دیکھا تو میرا دل پسیج گیا ہے۔ جاؤ، میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ پھر میں نے کہا، بھائی ذرا بتانا، جب میں نے تمہیں مارا اور تم سے مچھلی چھینی تھی تو تم نے میرے لیے کیا بد دعا کی تھی؟ مچھوارا کہنے لگا، ہاں میں نے کہا تھا، اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، اس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر میرا رزق ظلم اور قہر سے چھین لیا۔ اے میرے رب، اس شخص کو مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر کے مجھے اپنی طاقت اور قدرت کا کرشمہ دکھا۔ میں نے کہا، میرے بھائی، اللہ نے تمہیں اپنی قدرت اور طاقت کا کرشمہ دکھا دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ تم بھی مجھے معاف کر دو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔